صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جہاں بجٹ کی بات کی ہے تو میں ویسے آنیسٹی بتاؤں, یہ پہلا بجٹ ہے پنجاب کا کم از کم جو ٹیکس فری بجٹ بنا ہے, جس میں کوئی نیو ایڈیشن نہیں کیے گئے, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور عوام کو ریلیف دیے گئے ہیں, جس میں پرائٹائز کیے گئے ہیں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو, کہ ہم نے زیادہ پیسے رکھے ہیں, بہت زیادہ رکھے ہیں, اس لیے کہ مریم صاحبہ کی یہ پرائرٹی تھی کہ پہلے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا ہمیں فوکس کرنا ہے. اب اور بھی اس کے ساتھ جو ریلیف دیے گئے ہیں, جو نہیں آپ نے مان لیا کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا. نہیں, میں پنجاب سے شروع ہو گیا اوپر جاؤں گا نا سر. میں نے اسٹارٹ تو میں نے پنجاب سے لینا تو میں نے مرکز کی طرف جانا ہے. تو نو ڈاؤٹ سر کہ انہوں نے یعنی ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سوچ بچار کے ساتھ کنسلٹ کر کے مختلف چیمبرز کو, مختلف اداروں کو انوالو کر کے مریم صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر کہ ہم عوام کو ریلیف دیں, جس کی وجہ سے ہم اقتدار میں آئے ہیں کہ عوام کو جو ہے نا جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم اچھا بجٹ پیش کریں. تو میں یقین سے کہتا ہوں, میں مبارکباد بھی کہتا ہوں, آج حج کا دن ہے تو یہ بھی مبارک ان کو انہوں نے اچھا بجٹ پیش کیا. اب ہمارے ملک میں سر یہ دیکھیں مہنگائی اس وقت بڑھتی ہے جب ہماری پرائس ہوتی ہے نا, فیول کی پرائس بڑھتی ہے تو اس کا افیکٹ پڑتا ہے ہر چیز کے اوپر. دو چیزیں ہیں جو ملک کو مہنگائی کی طرف لے کے جاتی ہیں, وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو انرجی کرائسس ہے یا فیول پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں تو ہر چیز کی آٹومیٹک جو پرائس بڑھ جاتی ہے. تو جو بات آپ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کی میاں شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے ابھی ریسنٹلی جس طرح پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں, ساتھ ہی انہوں نے انڈسٹری کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بیک بون آف دا کنٹری وہ ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, ہم ان کو ریلیف دیں. انہوں نے ان کے بھی بجلی کا ریٹ جو ہے ٹیرف جو ہے وہ کم کر دیا. چھوٹے لوگوں کے لیے جو ہم ہمارے ڈومیسٹک ہیں, ہماری بھی ایکسپیکٹیشن بڑی ہے عوام کی, یہ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں کم سے کم جو ہے وہ یونٹ کا کاسٹ آنی چاہیے. تو انہوں نے وہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ ہم سولر فری دے رہے ہیں, اور جو چھوٹے لوگ ہیں جن کا 200 300 100 یونٹ تک آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے پوری سبسڈی اور بہت جو ہے نا نیچے لیے ہیں لیول. تو کوشش یہی ہوتی ہے حکومت کی بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی جو بے جا اخراجات ہیں ان کو کٹ لگائیں. اور شہباز شریف اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے وہ کانشیس ہیں کہ یار کوئی نہیں لگایا, نہیں کمیٹی بنا دی ہے, انہوں نے بالکل اس کے اوپر ایک بنا دی کمیٹی کہ ہم کہاں سے کس سورس سے کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنا جو ہے نا کٹ کر کے فائدہ دے سکتے ہیں. بلکہ میں جو میری انفارمیشن یہ ہے کہ بے شمار ڈپارٹمنٹس کو, بے شمار منسٹریوں کو ہم ایک ضم مرج کر کے اس کی بھی میں جو سمجھتا ہوں اس میں بھی سر اربوں روپے کی بچت ہوگی. اور نہیں ہو جائے گی, وہ کمیٹی بیٹھ گئی ہے. اور بجٹ کے بعد یہ ایک ڈیسیژن ہونے ہے کہ ایسے جو بے جا اخراجات بنے ہیں, ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایسی منسٹریز ہیں جن کا بوجھ پڑا ہوا ہے اور صارفین کو اس کا اثر نہیں ہے, وہ ایک ہی ان کو سب کو ضم کر دیا جائے تاکہ اخراجات بچ جائیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جب عوام جو ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عوام کوئی لڑیاں ماری ہے یا عوام بڑی, کیونکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بے شمار ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, جن کو میں یہ سمجھتا ہوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم مریم صاحبہ نے بڑے درد دل سے بجٹ بنا ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر طبقے کا, ہر ادارے کا خیال رکھا, تو لوگ خوش ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو خوش ہیں بٹ صاحب, جو بکرا پچھلے سال 1 لاکھ روپے کا تھا وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے. سر وہ ڈیمانڈ ہے, وہ بارگیننگ چلتی رہتی ہے, وہ اسی طرح ہی ہے. آپ دیکھیں اب دوسرے دن تیسرے دن اور بھی ریٹ کم آ جائے گا. وہ کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ میں ایک چیز میں نے پالی ہوئی ہے تو مجھے زیادہ سے, ان لوگوں کا بھی سارے سال کا دار و مدار قربانی کے بکرے بیچنوں پہ یا بیلوں پہ ہوتا ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ڈیمانڈ کریں. صاحب تو یہی تو سلسلہ ہے. صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی